السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ رضا زارا اور آپ میرا شو دیکھ رہے ہیں دی آرٹ آف کمیونیکیشن. یو آر واچنگ می لائیو فرام دی فورم آف ولنگ ویز پاکستان. ہم اس شو میں بات چیت کے طریقہ کار دیکھتے ہیں کہ بات چیت کیسے کی جا سکتی ہے اور ہم اپنی بات چیت میں کون سے ایسے طریقہ کار لا سکتے ہیں کہ ہماری بات چیت پہلے سے بہتر ہو، اور بات چیت میں ہم اپنے غصے پہ قابو رکھ کے اور کیسے بات چیت کو بہتری کی طرف لے کے جائیں، مزید یہ کہ وہ خرابی کی طرف جائے. اس کے لیے ہم ہمیشہ ہمارے ایکسپرٹ سے اوپینین لیتے ہیں اور آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ایکسپرٹ موجود ہیں. تو چلتے ہیں ہم اپنے ایکسپرٹ کی طرف. میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں سر عبدالرحمان صداقت موجود ہیں. ہی از دا چیف آپریٹنگ آفیسر فار ولنگ ویز پاکستان. انہوں نے اپنی ڈگری ماسٹرز کی ہے فرام کنگس کالج لنڈن ان ایڈکشن اسٹڈیز. ساتھ میں ہی یہ کمیونیکیشن اسٹائلس کے اوپر اور بات چیت کے اسپیشلی مہارت رکھتے ہیں اپنے کلائنٹس کے ساتھ. ساتھ میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں میم شمائلہ بطول بھی موجود ہیں. میم شمائلہ بطول از اسسٹنٹ ڈائریکٹر فار ولنگ ویز. یہ چینج کاؤنسلنگ اور ایگزیکٹو اسکلز میں ان کو مہارت ہے. السلام علیکم. وعلیکم. ہم لوگوں نے لاسٹ شوز میں اگر اف آئی اسٹارٹڈ فرام دا بگننگ ہم نے بات چیت کے اوپر کافی الیبریٹلی سارا دیکھا تھا کہ کس طرح سے بات چیت کے کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں. اسپیشلی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہائی اسٹیکس میں آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں, آپ کو کیا کرنا چاہیے. آپ نے کہا تھا سیف ایگزٹ لینا چاہیے. ساتھ میں پھر آپ نے برین کا بھی میکینزم بتایا تھا کہ ہمارا کس طرح سے اینیمل برین ایکٹ اپون کرتا ہے. تو میں آج بڑی سمپل سی ایک چیز سے شروع کروں گی کہ ہم نے بات چیت میں یہ تو کہا کہ غصے کی کیفیت آ جاتی ہے اور ہمارا ہم پہ قابو نہیں رہتا. تو ایک بیسک کانسیپٹ ہے کہ امپلسیوٹی, کہ ہم جلد بازی میں جو ڈیسیژنس لیتے ہیں, کہ جب بات ذہن میں سما گئی ہوتی ہے اور پھر بھی ہم جلد بازی میں ہی ڈیسیژن لیتے ہیں. ایسی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیا یہ جلد بازی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں, جلد بازی کا پرابلم تو اس وقت خاص کر کے ینگسٹر اور ٹینز کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جلد بازی کہتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کانسیکوینسز کو ریویو کیے بغیر جو ہے وہ آپ کوئی بھی ایکشن لے لیں. اب وہ چاہے کھانے کا ہو, چاہے وہ بات چیت کا ہو, چاہے وہ کچھ بھی کرنے کا ہو. یعنی فور تھاٹ جس کو کہتے ہیں, ریفلیکشن جس کو کہتے ہیں, وہ کیے بغیر آپ اگر کوئی بھی ایکشن لے لیں تو اس کو جلد بازی یا امپلسوٹی ان ادر ورڈز کہتے ہیں. سو امپلسوٹی کمیونیکیشن میں تو بہت ہی زیادہ اہم رول رکھتی ہے, اہمیت کی حامل ہے. لیکن اوور آل بھی آپ اگر بیہیویئر میں دیکھیں تو ایک امپلسو سا بیہیویئر آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ آپ کو کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا, ہاں بعد میں یہ ضرور آتا ہے, اس لمحے یہ خیال نہیں آتا, اس لمحے ہمیں بس یہ بے چینی ہوتی ہے کہ ہم یہ کر گزریں. اور بہت سارے امپلسوٹی کے ڈس آرڈرز بھی ہیں, جیسے غصہ ہے اور بھی بہت سارے کلینکل ڈس آرڈر ہے جس میں آپ کو ایک امپلس آتی ہے, ایک کوئی تھاٹ, ایک ارج, ایک ڈیزائر, اور وہ ایک بے چینی کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے آپ کے اندر. اینڈ جب تک وہ آپ کر نہ لیں اینڈ آپ کا مائنڈ, آپ کا برین اس وقت اتنا آبویس اس ریئیکشن پر ہوتا ہے کہ کوئی سیکنڈ تھاٹ آتی نہیں ہے. یعنی یہ کچھ لمحوں کے لیے ہی آپ پر ایک کیفیت سی طاری ہوتی ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہی رائٹ تھنگ ہے, یہی رائٹ ٹائم ہے. لیکن جیسے ہی وہ آپ ایکشن جلد بازی میں کچھ کر جاتے ہیں, جیسے اوور ایٹنگ ہے, سو ایک امپلس ہی آتی ہے کہ جی ہم نے کوئی رات کے 2:30 بجے کچھ کھانا ہی ہے, اور ہم بے چینی سی محسوس ہے انفیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو لوگ اس طرح کے پرابلمس کا شکار ہیں. اور جب کھا لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر اس پہ ریگریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو وہ جو تھاٹ بعد میں آ رہی ہوتی ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, جلد باز لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ اس لمحے یہ تھاٹ ان کے اندر نہیں آ رہی ہوتی, اور بغیر سوچے سمجھے آسان الفاظ میں کچھ بھی کر جانا جلد بازی کہلاتا ہے. میں آپ سے کمیونیکیشن سٹائلز پہ بھی مزید بات کروں گی, پر میں آپ سے یہ کویسچن کرنا چاہتی ہوں سر کہ جلد بازی جو ہے, جس طرح میم نے ابھی اس کو ایکسپلین کیا, ڈیفائن کیا ہے, کیا یہ پرسنالٹی کا ٹریٹ ہے اور یو وڈ سے اٹس اے ٹریٹ آف اینیمل برین؟ اچھا, امپلسیوٹی جو ہے جس کو جلد بازی میں آپ کہہ رہے ہیں, یا ارجز جو باڈی کے اندر سے کئی قسم کی آتی ہیں, کسی کو ہنگر کی کوئی ارج ہے, کسی کو, تو یہ جو ارجز ہوتی ہیں, ایک تو یہ اگر اس کو آپ تھوڑا سا ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کی طرف جائیں تو یہ سبسائڈ ہو جاتی ہیں. ہمیں جو امیجیٹلی چاہیے ہوتا ہے, اگر مثال کے طور پہ آپ کوئی کھانے کا آرڈر کرتی ہیں اور اصولاً اسے آدھے گھنٹے میں آ جانا چاہیے, لیکن اس کو آتے آتے 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے, تب تک آپ کی اس کی خواہش ختم ہو چکی ہوتی ہے, آپ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو اٹ اینی مور. کسی ریسٹورینٹ میں کئی دفعہ ہم کو جاتے ہیں تو ایک کھانا شروع کرتے ہیں اور وہ بہت مزے کا لگتا ہے تو ہم فوراً ہی اور آرڈر کر دیتے ہیں,
ابھی پلیٹ میں پورا باقی ہے لیکن ہم امپلسو ڈیسیجن لیتے ہیں کہ یہ اور منگا لیتے ہیں, یہ کم نہ پڑ جائے, لیکن جب تک وہ آتا ہے تب تک آپ کی اس کی بھوک رہتی نہیں ہے. سو امپلسو ڈیسیجنس کے نتیجے میں اکثر لوگوں کو نقصان فیس کرنے پڑتے ہیں. امپلسو ڈیسیجنس کرنے بالکل بھی نہیں چاہیے, ایوری تھنگ شوڈ بی گیون انف ٹائم. پچھلے شوز میں ہم ایکسپلین کر چکے ہیں اینیمل برین کو, کمپیوٹر کو, ہیومن برین کو, تو اس کے اوپر میں تھوڑا ایلیبوریٹ کروں کہ امپلسو ڈیسیجنس جو ہیں وہ آپ کے وہ مینلی آپ کے اینیمل برین سے یا تو آتے ہیں, لیکن آپ حیران ہوں گے کہ کئی دفعہ آپ کے کمپیوٹر برین سے بھی امپلسو ڈیسیجنس آ سکتے ہیں. اچھا. کمپیوٹر جو آپ کا اے پارٹ آف دا برین ہے اس کے اندر دو قسم کی فنکشننگ کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. ایک ہوتی ہے آپ کی آٹومیٹک فنکشننگ اور دوسری ہے آپ کی ریفرنسنگ, جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ جب بھی مجھے کسی چیز کے بارے میں کچھ یاد کرنا ہے اپنی میموری میں سے تو میں کمپیوٹر کا استعمال کروں گا, اپنے پیرائٹل لوب کا استعمال کروں گا کہ مجھے ریفرنس چاہیے کہ پاسٹ میں کیا ہوا تھا. کسی کی پرفارمنس کو ریویو کرنا ہے تو میں سوچوں یہ پہلے کیا کرتے رہے ہیں, تو یہ ریفرنسنگ یوز ہو گیا. دوسرا ہے آٹومیٹک فنکشننگ, جس کے اندر فردر پھر آگے کچھ ٹائپس آ جاتی ہیں, جس میں ہے آٹو پائلٹ, جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ گاڑی کیسے چلاتے ہیں. جب ہم پہلی بار چلاتے ہیں تو ہمارا ہر چیز پہ بہت زیادہ دھیان ہوتا ہے, ہم بہت کانشیس ہوتے ہیں, ٹریفک کتنی ہے, گیئر کون سا لگا ہے, ریس کتنی, ایکسیلیٹر کتنا دبا رہے ہیں. لیکن جیسے جیسے آپ کی پریکٹس ہو جاتی ہے تو وہ آٹو پائلٹ میں چلا جاتا ہے, پھر آپ ملٹی ٹاسکنگ شروع کر دیتے ہیں, پھر آپ فون بھی ساتھ میں یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ کسی سے باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور آپ اپنے ایکشنز پہ غور نہیں کر رہے. اچھا, یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ کمپیوٹر نے جو کچھ بھی سیکھا ہوا ہے وہ سیکھا ہوا ہے آپ کے ہیومن اور اینیمل برین سے. اچھا. تو میں اپنے آنسر کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ میں نے جو کہا کہ امپلسیوٹی کبھی کبھی کمپیوٹر سے بھی آتی ہے, وہ اس لیے آتی ہے کیونکہ اس نے اپنی جتنی بھی انفارمیشن سیکھی ہے لائف میں وہ سیکھی ہے ہیومن اور اینیمل برین سے وائل گروئنگ اپ. بیسیکلی صرف انفارمیشن کو ریسٹور کر رہا ہے, دیٹس اٹ. پہلے اسٹور کرتا ہے پھر یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کسی کے نیگیٹو کانسیپٹس بھی آ جاتے ہیں, پازیٹیو کانسیپٹس بھی آ جاتے ہیں. سو وہ جو کچھ سیکھا ہے اور سیکھے ہوئے کو ہمیں بہتر بناتے رہنا چاہیے, لیکن میجورٹی انفارچونیٹلی اس کو بہتر نہیں بناتی ہے, اور اپنے سیکھے ہوئے جس قسم کے بھی وہ بلیفس ہیں اس کے ساتھ لوگ چلتے رہتے ہیں. سو اگر آپ نے بہت زیادہ لائف میں امپلسو ایکشنز کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے, آپ نے خود بھی کیے ہیں, تو اس کے نتیجے میں آپ کی میموری میں وہی اسٹور ہوگا اور آپ وہی ایکشن کرنے کی طرف جائیں گے. تو یہ ہے لاجک کہ کمپیوٹر برین, جو کمپیوٹر حصہ ہے آپ کے برین کا, وہاں سے امپلسیوٹی کیسے آ سکتی ہے. یعنی وہ ایک لرنڈ بیہیویئر ہو جاتا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. آپ جب دیکھیں شروع میں جیسے نیورو سائنٹسٹ اس کو اس طرح سے ایڈریس کرتے ہیں کہ جیسے ہی برین کا جو پارٹ ہے جس کو ہم ہیومن برین کہہ رہے ہیں یا فرنٹل لوب کی بات کر رہے ہیں, تو وہاں پر اس کی رسپانسبلٹی ہے, جسے ہم نے پہلے بھی بات کی ہوئی ہے کہ ہیومن بیہیویئرس کو ڈائریکٹ کرنا, کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسز, یہ ڈیسیجنز وہاں پر بنتے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کا جو ہے وہ سوچ بچار, کاسٹ اینڈ بینیفٹ اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتا, وہ امپلسز پہ بیہیو کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو کوئی ارج آتی ہے, وہ ٹالریٹ نہیں کرتا ہے, وہ رو کر یا جس طرح سے بھی وہ اپنی بھوک ہے یا جو بھی نیڈ ہے اس کی پیرنٹس جو ہے وہ اس کو ایڈریس کرتے ہیں. اب یہ بیہیویئر وہ سیکھ چکا ہے, بیکاز اگین ہمارے برین میں 6 سال تک, یہ بھی ہم نے بات پہلے ڈسکس کی ہوئی کہ لرننگ کا جو ڈیڈیکیٹڈ ایریا ہے وہ بھی فلی ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ 40-30s میں بھی, مطلب جب ان کا انٹلیکچوئل برین فلی ڈیولپ ہو بھی چکا ہو, تب بھی امپلسو ایکشنز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں آپ سے یہی سوال پوچھنے والی تھی کہ مطلب جس طرح سر نے ابھی بات کی کہ ہم سیکھ جاتا ہے ہمارا کمپیوٹر برین جو ہے, تو اب میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ جس طرح لوگ بچپن سے لے کر اپنی یوتھ سے لے کر اور آگے لیٹ ایج مڈ 40s اور 50s میں آ کے وہ کمیونیکیشن کا اسٹائل سیکھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر اس میں ان کو جلد بازی ان کی کیسے کمیونیکیشن کو انفلوئنس کر سکتے ہیں؟ اصل میں یہ جو بچپن سے سیکھنے کا جو کانسیپٹ ہے, تقریباً 8 سال کی عمر سے پہلے سیکھے گئے جو کانسیپٹس ہوتے ہیں
اس کو ہم کہتے ہیں گوبلنس. اور گوبلنس وہ ہوتے ہیں جو آپ کے کچھ فرم نیگیٹو بلیفس ہوتے ہیں. نیگیٹو بلیفس, ہم امپلسیوٹی کی بات کریں تو نیگیٹو بلیفس, نیگیٹو آپ کے جو الا بلا جس کو ہم کہا جا سکتا ہے, وہ بن جاتے ہیں آپ کے 8 سال کی عمر سے پہلے. اور یہ فرم ہوتے ہیں, یہ چینج نہیں کیے جاتے, بڑی مشکل سے تبدیل ہوتے ہیں. جبکہ کچھ نیگیٹو بلیفز 8 سال کی عمر کے بعد بھی ہم سیکھتے ہیں, جن کو ہم کہتے ہیں گریملنس ہیں. یہ بھی نیگیٹو ان پروڈکٹیو تھاٹس, لیکن یہ تبدیل کیے جا سکتے ہیں. یہ اتنے فکسیٹڈ نہیں ہوتے, فکس نہیں ہوتے. سو ان کے لیے اگر آپ 2 الفاظ چوز کرنا چاہیں اردو میں, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 8 سال سے پہلے سیکھے گئے جن کو گوبلنس کہتے ہیں, وہ آپ کے ہیں گند بلا, جو فکس بلیفس ہیں. اور جو تھوڑے بعد میں سیکھے ہیں ان کو کہہ سکتے ہیں الا بلا, جو ٹیمپریری ہیں پر ہیں نیگیٹو بلیفس. یہ بیسیکلی آپ کے آٹو پائلٹ سے کمپلیٹلی اپوزٹ 2 ٹرمز ہیں. آپ کا جو آٹو پائلٹ ہے وہ آپ کے پازیٹیو ایکشنز کے لیے ہوتا ہے, اور جو گوبلنز اور گلیملنز ہیں یہ نیگیٹو بلیفس ہیں. کئی دفعہ جو ہم بچپن سے سنتے ہوئے آتے ہیں, ہم ان پہ اتنا پرماننٹ بلیف کرتے ہیں. جیسے جو بھی میتھس ہوتی ہیں, میتھس جو سنتے ہوئے آتے ہیں لوگ اس پہ بلیو کر لیتے ہیں. جیسے دادی نانی نے کہانیاں سنائی ہوتی ہیں, لوگ اس پہ بلیو کر لیتے ہیں. تو یہ 8 سال سے پہلے ہونے والے جو کسی کے بھی برین میں فیڈ کیے جاتے ہیں, وہ بہت ہی فرم بلیفس ہو جاتے ہیں. ان کے نتیجے میں فیوچر میں پھر لوگ اگر ان کو بلیفس کو اپڈیٹ نہیں کرتے ہیں, جیسے آپ فون کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتے ہیں, لیکن اپنے برین کا سافٹ ویئر اگر آپ اپڈیٹ نہیں کرتے ہیں, سوچتے بھی نہیں ہیں شاید لوگ, سوچتے بھی نہیں ہیں, اس میں نئی انفارمیشن, نوٹیفیکیشن بھی تو نہیں آتی ہے. نوٹیفیکیشن شاید آ رہی ہوتی ہے, ہمارا مائنڈ نہیں, ہم نوٹیفیکیشن کو امپورٹینس نہیں دے رہے ہوتے ہیں. سو نہ ہم نئی انفارمیشن ڈاؤن لوڈ کرنا کئی دفعہ پسند کرتے ہیں, نہ ہم اس میں اپڈیٹ لانا چاہتے ہیں. ہمیں ہوتا ہے کہ جو ہم نے سوچا ہوا ہے, جو ہمارے بلیفس ہیں وہ ٹھیک ہیں. اب چاہے وہ لوگوں کی کئی دفعہ ریلیجیس بلیفس ہوتے ہیں, کئی دفعہ ان لوگوں کے, تو وہ بالکل اس کو لے کے پرماننٹ ہوتے ہیں, اس کے بارے میں کوئی اور اوپینین سننا بھی نہیں چاہتے. سو یہ اپنا مائنڈ اوپن مائنڈیڈ رکھنا چاہیے اپنے آپ کو, اور کسی سے بھی کسی وقت کچھ سیکھنے کے ایسپیکٹ سے بھاگنا نہیں چاہیے. اور یہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا, جیسے ابھی بات ہوئی کہ ہم اپنے آپ کو, اپنے بلیفس کو ایک دفعہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ کیا ہمیں ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو سم ٹائم ہمارے کافی ایموشنز اٹیچ ہوتے ہیں, جیسے اب چائلڈہڈ ایکسپیرینسز یا بلیفس کی بات کریں, خاص کر کے ریلیجن کے حوالے سے, تو ہمارا بہت فیئر اٹیچ ہوتا ہے اس کے ساتھ کہ اگر ہمیں کوئی ایسا سوچا بھی, حالانکہ ہمارا ریلیجن تو ریزننگ پر زیادہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے کہ وہ ریزننگ آپ کیا کریں, لیکن ہم ریزننگ شاید اپنے ریلیجن میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی گناہ ہوئے گا, اور ہم فیئرفل ہو جاتے ہیں اور سزا ملے گی اینڈ آل دیٹ. تو کافی کچھ ایموشنز بھی اٹیچ ہوتے ہیں جو کہ ہمیں ہمارے بلیفس کو ریجڈ بنا دیتے ہیں. اور دوسری بات, ہمارا دھیان ہی نہیں ہوتا ہے, جیسے ہم اپنے نظریات میں بہت زیادہ پیچھے ہوتے ہیں, ان کو کبھی بھی ہم نے ریویو یا ایک دفعہ دیکھنے یا ایک دفعہ دوبارہ سیٹ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی, یا ہمارا دھیان بھی نہیں ہوتا. آنیسٹلی اسپیکنگ ہم اس حوالے سے کوئی اپنے اوپر اتنا زیادہ وہی میٹا کوگنیشن کا اسکل جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کرتے, اپلائی نہیں کرتے. اور جیسے سیٹ بلیوز بنے ہوئے, اور کمیونیکیشن کے بہت سارے بلیوز لوگوں کے ہوتے ہیں, جو کہ متس زیادہ تر کہنا بہتر ہوگا کہ بہت ساری متس ہوتی ہیں جو کہ وہ کمیونیکیشن میں کیری کر رہے ہوتے ہیں, کہ جیسے غصے سے بات مانی جاتی ہے, یا آپ اگر آرام سے بات کریں تو آپ کو کوئی دبا لے گا, ان اسٹف لائک دیٹ. تو یہ بڑے رول پلے کر رہے ہوتے ہیں آپ کی کمیونیکیشن میں یہ بلیفس بھی. بات چیت بہت انٹرسٹنگ موڈ پہ جا چکی ہے ویورز. ہم اور بھی آپ کے کویشچنس جتنے بھی اپنے ایکسپرٹ سے جانیں گے, لیکن ہم ابھی ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد ملتے ہیں. ہمارے کچھ سٹائل بنے ہوتے ہیں فیملی میں, یا کسی پیارے سے ہمارا جو سابقہ انٹریکشن ہوتا ہے, جو سابقہ لین دین ہوتا ہے, یا سابقہ جو ہمارے رویے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, وہ راہ میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. اور ہم عادتیں جو ایک دفعہ اپنا چکے ہوتے ہیں, تو ان کو اگر ہم خالی ول پاور کے زور پہ بدلنا چاہیں تو پھر زیادہ دیر تک ول پاور کا سکہ نہیں چلتا, اور ہمیں کوتاہی
अपनी समझ में आने लगती है, मसला हल नहीं होता और हम थक जाते हैं, परेशान होते हैं, हिट बॉटम होते हैं, तो फिर हम वाकई बदलने के लिए तैयार होते हैं कि जो आर्ट और साइंस के रास्ते हैं, क्योंकि इसमें आप कुछ ना कुछ आर्ट का मुजाहरा भी करते हैं, अच्छे मुज़ाकरात का मुजाहरा भी करते हैं और साइंटिफिक अप्रोच को भी लेते हैं, और उसको लेके जब आप एक रोड मैप बनाते हैं और फिर कदम ब कदम उस रोड मैप पे आगे बढ़ते हैं, तो फिर खुशहाली और कामयाबी आपके कदम चूमती है। सबसे पहले हमें किसी न किसी तरीके से अपने आप को एक ऐसी ज़हनी सतह पे रखना है, जज्बाती कैफियत कुछ ऐसी रखनी है कि जो किसी भी तरफ शिद्दत की तरफ ना जा रही हो, यानी एक दरमियानी न्यूट्रल लेकिन थोड़ी सी मुस्बत और पुरुमीद ज़हनी कैफियत से हम मामलात को ज़्यादा अच्छा डील कर सकते हैं, हम ज़्यादा अच्छा तज्जिया कर सकते हैं। और कभी कभी ये जो डिस्करेजमेंट बीच में आ जाती है, तो हमें इस पर भी काबू पाना होता है। जब ऐसे लगे कि बहुत मुश्किलात हो रही हैं, तो फिर छोटे गोल सेट करने चाहिए। जब हमें कामयाबियाँ मिल रही हों, तो फिर ज़रा बड़े गोल सेट करने चाहिए। तो कभी एक कदम पीछे आना पड़े तो कोई बात नहीं, आप 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे और 2 कदम पीछे और 3 कदम आगे अगर करते रहें तो कामयाबी आपको ज़रूर मिले। चोकिंग यूँ होती है कि जब हम ज़रा थक जाते हैं तो थोड़ा हम सांस ले लेते हैं और फिर हम दोबारा अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जैसे आप पहाड़ की चोटी सर कर रहे हो और आपको कुछ देर बाद लगे कि आपका सांस फूल गया है, तो आप थोड़ी देर बैठ जाते हैं किसी जगह, और उसके बाद फिर जब आपका सांस दुरुस्त हो जाए तो आप फिर चोटी की सिमत चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन टैंकिंग इसके बरक्स है कि आप अंधाधुंध किसी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। आप पहाड़ की चोटी पे तरफ चल रहे हैं, आपका सांस फूल गया और फिर साथ आपके ज़हन में ख्याल आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, बिला वजह मैं ये काम कर रहा हूँ, ये तो कोई ख़ास अहमियत का हामिल नहीं है। तो जब आपकी जो असल मंजिल है या आपका जो गोल है वो आपको कम अहमियत का हामिल नज़र आने लगे, तो आप समझे कि आप टैंकिंग कर रहे हैं। चोकिंग वो चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में हमेशा कारआमद होती है, लेकिन टैंकिंग हमें डुबो देती है। अंदाज़ा करें कि जो इस तरह भी आगे बढ़ते हैं कि अपने क्लास फेलोज़ को और दूसरे लोगों को समझाने बैठते हैं, तो बाज़ औक़ात वो उनको कायल करने की बजाय वो ख़ुद कायल हो जाते हैं, और कोई ना कोई दिन उनकी ज़िंदगी में ऐसा आता है कि जब उन्हें कोई कोफ्त होती है या कोई उनको कोई मिज़री होती है या उनको कोई परेशानी होती है या कोई ज़िंदगी के बुरे दिनों में से कोई दिन आ जाते हैं, तो ऐसे मौके पे वो गलत फहमी में हाँ कर बैठते हैं नशे के बारे में, सिगरेट के बारे में, चरस के बारे में, ये सोचते हुए कि बस मैंने कौन सा ये करना है, मैं तो लोगों को समझाता हूँ इसलिए मैं तो टेम्परेरी करूँगा। वेलकम बैक। ब्रेक पे जब हम गए हुए थे तो मैं अपने एक्सपर्ट से सर अब्दुल रहमान और मैम शुमाइला से बहुत एक कैजुअल टॉक में इनसे बात की थी कि आप लोग बिलीफ सिस्टम्स की बात करें तो लोगों के बड़े अलग अलग टाइप के बिलीफ सिस्टम्स बने होते हैं। अक्सर लोग मिथ्स के ऊपर जिसे हम मिथ कहते हैं वो उनका बिलीफ सिस्टम होता है, जैसे कि काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, ये करोगे तो वो हो जाएगा, रात के टाइम बाहर ना जाओ, इस तरह की बातें अक्सर आई एम श्योर आप लोगों ने भी सुनी होंगी। तो शीशा टूटने से कुछ बुरा हो जाएगा, ये हुआ, घर से निकलते वक्त आवाज़ नहीं देनी चाहिए, हाँ आवाज़, इस तरह की सारी चीज़ें जो होती हैं, तो ये किस तरह से हमारे बिहेवियर्स को जो है वो ड्राइव करती है। देखिए ये ओवर वैल्यूड आइडियाज़ होते हैं जो हम सुनते हैं हमारे इन्वायरमेंट में किसी से भी, और जब हम उसको बहुत ज़्यादा स्पेशल अटेंशन देते हैं तो फिर ये हमारे बिलीव्स बनना शुरू होते हैं। देखिए अगर मैंने ये सुना है कि काली बिल्ली रास्ता काटने से या शीशा टूटने से कुछ बुरा होगा, तो इसको मैं अब टेक्निकली बहुत ज़्यादा अटेंशन अगर दूंगी और अगर मैं ड्राइव कर रही हूँ तो वो मेरा सारा जो ध्यान है वो इसी थॉट पर होगा कि अच्छा ये अब कुछ बुरा होगा। सो हमारी बॉडी उसी वे में उसी डायरेक्शन में फिर करना शुरू हो जाती है। और अगर तो कुछ बुरा वाकई में हो गया क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन नहीं था अगर, तो फिर मेरा ये एक थॉट बिलीव का शक्ल इख्तियार कर जाएगा कि वाकई में ही काली बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ बुरा मेरे साथ हुआ टेक्निकली। और अगर मैं ये सोच लेती हूँ कि बिल्ली के रास्ता काटने से अल्लाह ताला ने कैसे किसी के साथ बुरा करना डिसाइड रखा होगा, मतलब एक जानवर कैसे एक इंसान का किस्मत के बारे में वो हो सकता है रिस्पॉन्सिबल। और यही थॉट जब मैंने एंटी थॉट अपना जो है वो एंटी डॉट उस नेगेटिव थॉट या मिथ का दिया, तो मैं अपना फुली कंसंट्रेशन के साथ अगर ड्राइव कर रही हूँ तो कोई ऐसा बुरा नहीं होगा, तो मेरा
दूसरा बिलीव जो है वो स्ट्रेंथन हो गया कि बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ भी नहीं होता. एंड बिलीव्स का हम सबकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा रोल होता है. जो हमारे बिलीव्स होते हैं वैसे ही हमारे साथ होते हैं. बहुत एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर मेरा बिलीव ये है कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा तो अच्छा ही होगा, और अगर मेरा ये बिलीव है कि नहीं अच्छा होगा तो अच्छा नहीं होगा. लेकिन हम बात करें मिथ्स की, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसपरसेप्शंस की, जो कि कम्युनिकेशन के हवाले से भी बहुत ज़्यादा होती है. जैसे लड़कियों को ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए. आई एम नॉट सेइंग दैट कि बहुत बोलना चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा कहा जाता है कि ज़्यादा बोलना जो है वो, ऑल्दो कि ज़्यादा बोलना ठीक बात नहीं है, लेकिन अपनी फीलिंग्स और नीड्स को भी वॉइस करना जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं समझा. तो ये एक मिथ है ना. इसी तरह से गुस्सा जो है वो रिस्पेक्ट को अर्न करता है. ये भी एक मिसपरसेप्शन और मिथ है कि अगर आप जब तक गुस्से से बात नहीं करते किसी से, अगला बंदा आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा. और बहुत सारे लोग इस बात पर बिलीव करते हैं कि गुस्से से बात करने से ही रिस्पेक्ट अर्न की जाती है, which is not true. ऑब्वियसली इट्स नॉट. देखिए, एक चीज़ होती है मिथ्स और एक है फॉल्स बिलीव्स. सही. फॉल्स बिलीव्स उसूलन जो हैं उनके पीछे कोई प्रेसिडेंट नहीं होता. प्रेसिडेंट अगर आप इसमें डीपर डिग करके देखेंगे तो कोई आपको प्रेसिडेंट नहीं मिलेगा. लेकिन जैसा कि शुमाइला ने कहा कि अगर कोई इंसिडेंट के अंदर दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या ये होगा, या अच्छा होगा या बुरा होगा, और अगर बुरा हो जाए, मसलन काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया और वाकई में बुरा हो गया, तो आपका बिलीफ फर्म हो जाएगा. फिर वही मिसाल आप किसी और को देंगे और उसके ब्रेन में ये बिलीफ को फीड कर देंगे, और इस तरह न्यूज़ ट्रैवल्स, चाइनीज़ विस्पर आगे से आगे. सो जो फॉल्स बिलीफ्स हैं उनके पीछे अगर आप प्रॉपरली रिसर्च करें तो कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलेगा. कभी किसी के साथ वाकई में काली बिल्ली ने रास्ता काट के उसके साथ कुछ नुकसान नहीं किया होगा. और उस दिन हम ये बात ये इसी किस्म के जिक्र में कर रहे थे कि आपने काली बिल्ली का रास्ता काटा है, बिल्ली ने आपका रास्ता काटा, तो आपने भी तो काली बिल्ली का रास्ता काटा है, तो उसको भी वापस घर चले जाना चाहिए. वो भी वापस घर चले जाएगी, उसका कुछ बुरा नहीं होगा. तो हमें बिल्लियों के और जानवरों के मामले में भी रेसिस्ट नहीं होना चाहिए कि काली है या गोरी है तो उसने रास्ता काट दिया. फॉल्स बिलीफ में जिस तरह आजकल रमज़ान का टाइम चल रहा है, तो लोगों के जो अपने बिलीफ सिस्टम होता है वो ज़बरदस्ती उस बिलीफ को दूसरों पर भी मनवाने की कोशिश करते हैं. जैसे कि अगर किसी का रोज़ा है या कोई इस महीने में बहुत इबादत कर रहा है, तो उसको लगता है अगर दूसरा इंसान नहीं कर रहा तो बहुत बड़ी ये ब्लास्फेमी है कि बड़े कोई गलत चीज़ होगी, नहीं वो मुसलमान ही नहीं है, इस तरह की बात नहीं. और आपने भी देखा होगा कि हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, उनसे जब उनकी हिस्ट्री ली जाती है कि आपका कौन सा ऐसा पीरियड था जब आप ड्रग्स नहीं कर रहे थे, तो वो बड़ी फ़ख्र से बताते कि रमज़ान का तो जी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा महीना हम हाथ भी नहीं लगाते थे. तो क्या सिर्फ रमज़ान के महीने में ही आप मुसलमान बनते हैं या पूरा साल भी आप मुसलमान होते हैं? अब ये वही चीज़ है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन की कि कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमारी ब्रेन में बचपन से हैमर कर दिए जाते हैं. कोई 8 साल से कम उम्र में, जिस वक्त आपके ब्रेन की स्ट्रेंथ, आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स सबसे ज़्यादा होते हैं. जब एक बच्चा पैदा होता है दैट इज़ व्हेन यू हैव द मोस्ट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन योर ब्रेन. और कुछ 8 साल की उम्र तक जो भी कॉन्सेप्ट्स उनको उस वक्त सिखाए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फर्म बिलीव्स हो जाते हैं. बड़ा मुश्किल होता है उन बिलीव्स को चेंज करना. इसी तरह जैसे किसी का रिलीजन बचपन में डिसाइड हो जाता है तो मोस्टली दुनिया में वो चेंज नहीं होता है. बिल्कुल 90 समथिंग% वो उसी बिलीफ को और उसी रिलीजन को लेके चलते हैं, और बहुत कम लोग बाद में चेंज होते हैं. ये आपके फर्म बिलीव्स होते हैं जिनको तब्दील नहीं किया जा सकता. फिर कुछ आपके नेगेटिव फर्म बिलीव्स होते हैं जिनको चेंज किया जा सकता है. पर जैसा मैंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली हम नई इन्फॉर्मेशन, रिसर्च, होमवर्क, ऐसी चीज़ों से दूर रहते हैं. हम अपने आप को बेहतर चीज़ सिखाना नहीं चाहते. हम ईगो पे ले जाते हैं इस बात को कि मुझे बेहतर वैसे ही पता है तो मैं और क्यों सीखूं. और समटाइम्स सर बाहर काफ़ी इस हवाले से रिजिडिटी इस तरह से भी देखने में आई है कि बहुत लोग ऑब्वियस होते नहीं, इसके अलावा तो कोई हल है ही नहीं है. बिकॉज जब हम हेल्प कर रहे होते हैं लोगों को और उनको एक साइंटिफिक अप्रोच बता रहे होते हैं कि ये जो तरीक़ाकार आपने यूज़ किया, अगर इससे रिजल्ट्स नहीं आए हैं तो आपको कोई बेहतर रिजल्ट्स के लिए कोई बेहतर स्ट्रेटजी को अपनाना होगा. बट दे आर ऑब्वियस कि नहीं, ये जो हम तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अलावा मैंने सब कुछ ट्राई करके देखा. मोस्टली क्लाइंट्स ये बात करते हैं कि
ہم نے سب کچھ ٹرائی کر کے دیکھا اور کچھ نہیں چینج نہیں ہوا. اب یہ ہے بلیو ان کا کہ شاید اب کچھ چینج ہو نہیں سکتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تھوڑا فلیکسیبل ہو جائیں اپنے بلیوز میں بھی اور اپنی اسٹریٹجیز میں بھی, کہ اگر ہم نے پلان اے ٹرائی کیا ہے تو اور بھی کوئی ہوگا نا جو ریزلٹس کو لے کر آئے گا. لیکن اگر ہم فکسڈ ہیں اس بات پر کہ نہیں پرابلم کا سلوشن, تو پھر واقعی میں نہیں نکلتا, پھر ہماری ایفرٹس بھی اس ڈائریکشن میں نہیں ہوتی. کیونکہ ہم پہلے اس بارے میں ایک دفعہ پہلے بھی ڈسکشن کر چکے ہیں, جس میں ہم نے کہا تھا ورک آن می فرسٹ پہ فوکس کریں. اس بات کو اگر اس سے کنیکٹ کیا جائے کہ جب بھی اکثر کلائنٹس کہتے ہیں کہ ہم نے سب ٹرائی کر لیا, وہ سب کچھ انہوں نے دوسروں پہ ٹرائی کیا ہوتا ہے, دوسروں کے بیہیویئرس کو چینج کرنے کے لیے کوشش کرے جا رہے ہوتے ہیں کانسٹنٹلی, اینڈ دے آر ناٹ ٹرائنگ ٹو کم آن دا سیم پیج. ورک آن می فرسٹ کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہی تھا کہ اپنے اوپر پہلے کام کریں. جتنا کام آپ زیادہ اپنے اوپر ایفیشینٹلی کر سکتے ہیں اتنا آپ دوسرے کے اوپر نہیں کر سکتے ہیں. آپ پہلے اپنی پرسنالٹی میں پازیٹیو چینج لائیں, پھر اگلا اسٹیپ آتا ہے فوکس آن واٹ یو ریئلی وانٹ ان اے کنورسیشن. کہ پہلے اپنے پہ کام کیا, خود کی ٹریننگ کی, خود کو بہتر بنایا, بار بار اپنے ہیومن برین کا استعمال کرتے ہوئے سوچا کہ جس کانسیپٹ کو لے کے میں چل رہا ہوں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, مجھے اس میں بعد میں گلٹ تو نہیں ہوگا. کیونکہ بعد میں جو گلٹ ہوتا ہے وہ امپلسو ڈیسیجن کے نتیجے میں ہوتا ہے, تو سوچنا چاہیے کہ بعد میں مجھے اس پہ گلٹ تو نہیں ہوگا. اگر یہ 2-3 سوال انسان اپنے آپ سے کر لے اور کوئی 10 سے 15 منٹ سوچ وچار کر لے تو اس کا کام پازیٹیو ہی ہوتا ہے, جس میں کسی قسم کا کوئی نگیٹو کانسیکوینسز, کوئی کولیٹرل ڈیمیج کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے اگر ہم تھوڑا سا اپنے اوپر ہوم ورک کر لیں. اچھا, کمیونیکیشن کی بات چیت کی ہم بات کر رہے ہیں, تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اس طرح سے کیوں ریئیکٹ کر جاتے ہیں, کہ ہم ایک دم سے امپلسو کیوں ہو جاتے ہیں؟ اگر ہم چیزوں کو کانسیکوینسز کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ساری چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو جب وہ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں, وہ فیل کر جاتی ہے فار سم ریزن, جو کہ اکثر اوقات لوگوں کی فیل ہی کر جاتی ہے. اسی لیے ہم یہ پروگرام کرتے ہیں اویئرنیس کے لیے, تاکہ لوگ سیکھیں. تو اس میں وہ سیلف ڈسٹرکٹیو کیوں ہو جاتے ہیں, یا لوگوں کی طرف ڈسٹرکٹیو کیوں ہو جاتے ہیں؟ مطلب وہ فیلئر کو ایکسیپٹنس کیوں نہیں دی جا سکتی؟ آپ نے جو پہلی بات کی نا کہ ہم کیوں ایسا کر جاتے ہیں, تو جیسے سر نے ڈیٹیل میں یہ بات کی کہ ہم سیکھے ہوئے ہوتے ہیں نا, ہمارا یہ لرنڈ بیہیویئر ہے, ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہمیں نیگیٹو کانسیکوینسز بعد میں, جو کہ ہمارے برین کا کام ہے ایک ایریا کا, کہ وہ بتائے گا کہ یہ ٹھیک کیا اور یہ ٹھیک نہیں کیا, وہاں پر بھی ہم جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی ایموشنل پینس کو ہمیشہ جسٹیفائی کر کے سیٹل کرتے ہیں کہ اچھا اگر میں نے اس وقت یہ مس بیہیو کیا تو یہ جسٹیفائڈ تھا بیکاز اگلے بندے نے بھی تو مجھے اس طرح سے بات چیت کی ہے نا. یہاں بہت کم لوگ یہ اس طرح سے انسائٹ فل ہوتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک نہیں کیا اور مجھے اس کو چینج کرنا چاہیے, لیکن چینج کرنے پر بھی ان کو رائٹ ڈائریکشن سم ٹائم نہیں مل رہی ہوتی. تو یہ ہمارا لرنڈ بیہیویئر ہوتا ہے اور ہمیں اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں نئے بیہیویئرس کو جو ہے وہ سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, نئی اسٹریٹجیز کو, نئے نیورل پاتھ ویز کو بنانے کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ کانسیکوینسز کو ریویو کر کے ہم کوئی ایک ڈیزائن کر سکتے ہیں اپنے نئے میتھڈالوجی کو, خاص کر کے کمیونیکیشن میں, کہ جی اس طرح سے امپلسو بیہیویئر کمیونیکیشن میں میرے یہ پرابلمز لے کر آتے ہیں. زیادہ تر امپلسوٹی جن ریلیشنس کو خراب کرتی ہے وہ وائف ہسبینڈ کا ہے, کہ آؤٹ آف امپلس جو ہے وہ کچھ کہہ جاتے ہیں ہسبینڈ بھی یا وائف بھی, تو اس کے پھر کانسیکوینسز دیکھنے پڑتے ہیں, پھر بعد میں ریگریٹ اور اس طرح کی ایموشنل پینس وہ جو ہے وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اس کی بھی ایک اس سے بھی نیکسٹ اسٹیج ہوتی ہے جس میں لوگ اپنے آپ کی بھی غلطی کو مان لیتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں میں سوری نہیں بولوں گا, میں اپولوجائز نہیں کروں گا. سو اس اسٹیج میں لوگوں کو ریئلائزیشن ہو چکی ہوتی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ان کی ایک ہیبٹ ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے جس میں وہ اپنی غلطی کبھی مانتے نہیں ہیں. یہ لرنڈ بیہیویئر ہے کہ میں اپولوجائز نہیں کروں گا. اس کی کیا وجہ ہے اپولوجائز نہیں کروں گا؟ ایگو کو آئی سی یو میں رکھنا میرا خیال میں یہی وجہ. ایک یہ وجہ ہے, ایک وہی میں نے کہا یہ لرنڈ بیہیویئر ہے. جب کسی کو آپ یہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا ایسا کرنے سے کسی کو کوئی فائدہ ہوتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں خدا نخواستہ ایک آدھ دفعہ, تو اس کے نتیجے میں کہتے ہیں اچھا پھر میں بھی یہی کروں گا. اس سے کہیں نہ کہیں وہ اپنی کوئی سیلف اسٹیم بوسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ میں کسی کو اپولوجائز نہیں کرتا, لیکن ان دا لانگ رن ریلیشنز خراب ہوتے ہیں.
اور انفیکٹ یہ سیلف اسٹیم کا ایشو ہی ہوتا ہے کہ جو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں، اور اس کو بکس ٹاکسک شیم کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتی ہیں، جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غلطی نہیں کر سکتے ہیں. سو جب ہم اپنی غلطیوں کو نہیں ایکسیپٹ کرتے تو پھر وہ ٹاکسک بن جاتی ہے ہمارے اندر، اور پھر ہمیں اس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہم مانتے ہی نہیں اور پھر ہم ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. یہ کافی مشکل سا ایک اسٹیٹ ہوتا ہے اگر کسی کی لائف میں ہو کہ وہ چاہ کر بھی معافی یا غلطی کو ایکسیپٹ نہ کر رہے. مزید بھی میں آپ سے جانوں گی، لیکن ہم اس وقت چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، تو ویئرز بریک کے بعد ملتے ہیں. ہمارے کچھ سٹائل بنے ہوتے ہیں فیملی میں یا کسی پیارے سے، ہمارا جو سابقہ انٹریکشن ہوتا ہے، جو سابقہ لین دین ہوتا ہے، یا سابقہ جو ہمارے رویے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ راہ میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. اور ہم عادتیں جو ایک دفعہ اپنا چکے ہوتے ہیں تو ان کو اگر ہم خالی ول پاور کے زور پہ بدلنا چاہیں تو پھر زیادہ دیر تک ول پاور کا سکہ نہیں چلتا اور ہمیں کوتاہی اپنی سمجھ میں آنے لگتی ہے، مسئلہ حل نہیں ہوتا اور ہم تھک جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ہٹ باٹم ہوتے ہیں. تو پھر ہم واقعی بدلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جو آرٹ اور سائنس کے رستے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کچھ نہ کچھ آرٹ کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، اچھے مذاکرات کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں اور سائنٹیفک اپروچ کو بھی لیتے ہیں، اور اس کو لے کے جب آپ ایک روڈ میپ بناتے ہیں اور پھر قدم بہ قدم اس روڈ میپ پہ آگے بڑھتے ہیں تو پھر خوشحالی اور کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے. سب سے پہلے ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ایک ایسی ذہنی سطح پہ رکھنا ہے، جذباتی کیفیت کچھ ایسی رکھنی ہے کہ جو کسی بھی طرف شدت کی طرف نہ جا رہی ہو، یعنی ایک درمیانی نیوٹرل لیکن تھوڑی سی مثبت اور پر امید ذہنی کیفیت سے ہم معاملات کو زیادہ اچھا ڈیل کر سکتے ہیں، ہم زیادہ اچھا تجزیہ کر سکتے ہیں. اور کبھی کبھی یہ جو ڈسکریجمنٹ بیچ میں آ جاتی ہے تو ہمیں اس پہ بھی قابو پانا ہوتا ہے. جب ایسے لگے کہ بہت مشکلات ہو رہی ہیں تو پھر چھوٹے گول سیٹ کرنے چاہیے. جب ہمیں کامیابیاں مل رہی ہوں تو پھر ذرا بڑے گول سیٹ کرنے چاہیے. تو کبھی ایک قدم پیچھے آنا پڑے تو کوئی بات نہیں، آپ 2 قدم آگے اور 1 قدم پیچھے اور 2 قدم پیچھے اور 3 قدم آگے اگر کرتے رہیں تو کامیابی آپ کو ضرور ملے. چوکنگ یوں ہوتی ہے کہ جب ہم ذرا تھک جاتے ہیں تو تھوڑا ہم سانس لے لیتے ہیں اور پھر ہم دوبارہ اپنی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے آپ پہاڑ کی چوٹی سر کر رہے ہوں اور آپ کو کچھ دیر بعد لگے کہ آپ کا سانس پھول گیا ہے تو آپ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں کسی جگہ، اور اس کے بعد پھر جب آپ کا سانس درست ہو جائے تو آپ پھر چوٹی کی سمت چلنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ٹینکنگ اس کے برعکس ہے کہ آپ اندھا دھند کسی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. آپ پہاڑ کی چوٹی پہ طرف چل رہے ہیں، آپ کا سانس پھول گیا اور پھر ساتھ آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، بلا وجہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ تو کوئی خاص اہمیت کا حامل نہیں ہے. تو جب آپ کی جو اصل منزل ہے یا آپ کا جو گول ہے وہ آپ کو کم اہمیت کا حامل نظر آنے لگے تو آپ سمجھیں کہ آپ ٹینکنگ کر رہے ہیں. چوکنگ وہ چیز ہے جو ہماری زندگی میں ہمیشہ کارآمد ہوتی ہے، لیکن ٹینکنگ ہمیں ڈبو دیتی ہے. اندازہ کریں کہ جو اس طرح بھی آگے بڑھتے ہیں کہ اپنے کلاس فیلوز کو اور دوسرے لوگوں کو سمجھانے بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات وہ ان کو قائل کرنے کی بجائے وہ خود قائل ہو جاتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی دن ان کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ جب انہیں کوئی کوفت ہوتی ہے یا کوئی ان کو کوئی مزری ہوتی ہے یا ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کوئی زندگی کے برے دنوں میں سے کوئی دن آ جاتے ہیں تو ایسے موقع پہ وہ غلط فہمی میں ہاں کر بیٹھتے ہیں نشے کے بارے میں، سگریٹ کے بارے میں، چرس کے بارے میں، یہ سوچتے ہوئے کہ بس میں نے کون سا یہ کرنا ہے، میں تو لوگوں کو سمجھاتا ہوں اس لیے میں تو ٹیمپریری کروں. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے ہم بات کر رہے تھے کہ امپلسیوٹی کیا ہوتی ہے، ہمارے ایکسپرٹس ہمیں اوپینین دے رہے تھے، تو مزید بھی جانتے ہیں. میم میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مشکل بات چیت میں ہم اپنی امپلسیوٹی پہ بیسکلی کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ کہ سب سے پہلے تو ابھی تک جو ہم نے بات کی ہے یہ اس لیے کہ پہلے ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ ہماری کانورسیشن میں امپلسیوٹی یا جلد بازی کا جو ایلیمنٹ ہمارے اندر ہے اگر، تو وہ خراب کر سکتا ہے ہماری کمیونیکیشن کو. وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس پھر ہمارے پاس نہیں آئیں گے اگر ہم امپلسیوٹی سے اپنی کروشل کمیونیکیشن کو لے کر چلتے ہیں. کیونکہ آلریڈی جو مشکل بات چیت ہوتی ہے تو اس کا کرائٹیریا ہی یہ ہے کہ وہ ایموشنز اس میں انوالو ہوتے ہیں. تو پہلے ہی ہمیں دیکھ بھال کر ان سب ایسی کانورسیشن میں انٹر ہونا چاہیے.
کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ پہلے تو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ وی ہیو دس ڈیفیکلٹی، کہ ہم امپلسو ہو جاتے ہیں، اور پھر اس لمحے میں پھر آپ بڑے بڑے فیصلے بھی لے لیتے ہیں جس کا بعد میں ریگریٹ آپ کو. سو پہلے تو آپ یہ فیصلہ کریں کہ اس لمحے جو ہے ہمیں کوئی فیصلہ نہیں لینا اور کوئی بھی ریئیکٹ نہیں کرنا ہے. پہلی تو یہ ایک آج کی کمٹمنٹ ہوگی جو اس ٹائم پر یاد رہے گی، اگر رہتی اس وقت کی یہ کمٹمنٹ اس وقت تک کہ جب بھی نیکسٹ میری لائف میں اس طرح کی سچویشن آئے جہاں پر میں بہت ہیٹڈ ایموشنز کے ساتھ ہوں، جہاں پر اس طرح کی سچویشن جو بعد میں مجھے پچھتانا پڑے، تو ان کانسیکوینسز کو اس ٹائم پر آپ ریویو کریں جب آپ بیٹر اسٹیٹ میں ہیں، جب آپ امپلسو اسٹیٹ میں نہیں ہیں. تو اس ٹائم پر وہ جو کمپیوٹر کی بات ہم کرتے ہیں تو یہ کوئی سافٹ ویئر ڈالنے والی بات ہے کہ یہ کوئی کمٹمنٹ، یہ کوئی ویلیو ڈالنے والی بات ہے کہ جی ایٹ دیٹ مومنٹ ری ایکشنز فرام مائی سائڈ نہیں شو ہوں گے، پہلی بات. اور دوسری بات ہم کانسیکوینسز کو ریویو کرنے کی بات کرتے ہیں کہ کانسیکوینسز کو ریویو ضرور کریں کہ جو طریقہ کار آپ پہلے کو یوز کرتے رہے ہیں امپلسیوٹی میں، تو اس کے کیا آپ کو نتائج کیا بھگتنے پڑتے ہیں، تو وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. تو وہ آپ کو یاد کروائیں گے وہ کانسیکوینسز کہ مجھے نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ انہیبیشن کی طرف بھی رجحان رکھنا ہے. ٹھیک ہے. آپ بہت سارے ینگ کلائنٹس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، اسپیشلی ایڈکشن کے اندر جو چیز ہوتی ہے، اور اکثر یوتھ کے اندر ہماری ویسے بھی امپلسیوٹی آپ نے فیکٹر دیکھا ہوگا بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. سو ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ بیکمس فار یو ٹو ڈیل ود سچ اے کلائنٹ، اور ان کے آپ کیسے لے کے ان کی ریکوری کو اس امپلسیوٹی کے اس میں حوالے سے لے کے چلتے ہیں؟ جو انسان امپلسو ہے اس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے بھی وہی اسکلس چاہیے جو اگر انسان خود امپلسو ہے تو اپنی امپلسیوٹی ڈیل کرنے کے لیے چاہیے، جس میں کچھ اسٹیپس پریکاشنری ہوتے ہیں اور کچھ اسٹیپس کیور کے طور پہ یوز ہوتے ہیں. پریکاشنری اسٹیپس آپ کے پاس ایسے آ سکتے ہیں جیسے آپ رول پلے کر سکتے ہیں، آپ پریکٹس کر لیتے ہیں کہ میں نے کیا بات کرنی ہے. جب آپ بات کو پریکٹس کر لیتے ہیں تو وہ زیادہ فرملی برین میں فکسیٹڈ ہو جاتی ہے اور پھر آپ اس کے اوپر اسٹک کرتے ہیں. جیسے کبھی اگر آپ اسکول کے ٹائم پہ ایگزامس میں جب تیاری کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے لکھ کے یاد کرو زیادہ اچھا یاد ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ ایک بار لکھ لیتے ہیں بعد میں بھی امتحان میں بھی تو لکھنا ہی ہوتا ہے، جب آپ ایک بار لکھ لیتے ہیں تو آپ کو آپ کے برین میں زیادہ اچھی طرح سے وہ چیز فکس ہو جاتی ہے. تو رول پلے کرنا، جس کے لیے اگر کوئی سامنے مل جائے تو بھی ٹھیک ہے، اگر آپ اکیلے کر سکیں تو بھی ٹھیک ہے. اس سے کم آپ اپنے جو جملے آپ استعمال کرتے ہیں، جو سینٹنسز ہیں، اس کی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. تو کئی دفعہ ڈیفیکلٹ کلائنٹ سے بات کرنے سے پہلے اپنے آپ میں سوچ لینا چاہیے کہ میں نے کیا سینٹنسز بولنے ہیں، بول کے دیکھ لینا چاہیے کہ بولنے میں ٹھیک لگتے ہیں کہ نہیں. اکثر ہم اپنی کئی بھی باتیں سن نہیں رہے ہوتے، اور جب ہمارے سامنے والا اس کو ہمیں ریفریز کر کے سناتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا کہہ دیا ہے، تو ہمیں بہت حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ میں نے واقعی کیسے کہہ دیا ہے. سو خود بولیں، اپنے جو سینٹنسز ہیں ان کو سنیں اور پھر اس کو ریوزٹ کریں. یہ آپ کا پریکاشنری اسٹیپ ہے. جو آپ کا کیور کے لیول پہ اسٹیپ ہے وہ تب آئے گا جب آلریڈی خرابی پیدا ہو چکی ہے، جب کنورسیشن آلریڈی آپ کی بہت کروشل ہو چکی ہے. سو اس ٹائم پہ جیسے سیف ایگزٹ، آپ کو اس کنورسیشن سے ایک رسپیکٹ مینٹین کرتے ہوئے نکل جانا چاہیے. اپنی اور دوسرے کی عزت جب تک رہے اس میں سے نکل جانا چاہیے. تو کئی دفعہ کلائنٹس کے ساتھ ہوتا ہے، اسپیشلی ایڈکشن کے کیس میں، جہاں وہ تھوڑے وربلی وائلنٹ ہو جاتے ہیں، ان کو لحاظ نہیں رہتا کیونکہ وہ اپنی کسی کمی کمزوری کے ساتھ اس وقت ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، وڈرال فیس کر رہے ہوتے ہیں، ایموشنل ہوئے ہوتے ہیں، تو ہو جاتا ہے. تو اس کنورسیشن کو کٹ شارٹ کر کے ایک سیف ایگزٹ لے لیا جائے کہ اس سے پہلے کہ وہ ریلیشن شپ خراب ہو جائے جس کو بلڈ کرنے میں ایک بڑا لمبا عرصہ لگا ہے. وہ جو رپورٹ بلڈ کرنے میں بہت سا وقت لگ جاتا ہے کاؤنسلر کو، وہ خراب ہونے لگے اس سے پہلے اسے اینڈ کر دیں. آپ بھی کول ڈاؤن ہو جائیں گے، کلائنٹ بھی کول ڈاؤن ہو جاتا ہے، آپ نئے سرے سے اس کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے اپروچ کرتے ہیں. سو کچھ پریکاشنری اسٹیپس ہوتے ہیں، کچھ آپ کے کیوریبل اسٹیپس ہوتے ہیں. ان کو یوز کرتے ہوئے آپ کنورسیشن کو سیف بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے میم. اکثر کلائنٹس، جس طرح سر نے ابھی یہ بات کی کہ ریہرسل کرنی چاہیے، اور اکثر کلائنٹس کو آپ بھی اور سر بھی اور ہم لوگ سارے سائیکالوجسٹ یہاں پہ
सिखाते हैं उनको कि कैसे आप स्किल्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो ये बात कहते हैं कि उस टाइम पे तो हमें स्किल्स नहीं याद रहे थे, उस टाइम पे तो हम ये नहीं कर सके थे। देखिए चेंज जो है ना, ये कोई इवेंट नहीं होता है कि एकदम से आपकी लाइफ में आ जाए, इट्स ए प्रोसेस। तो जब भी हम किसी क्लाइंट की लाइफ में चेंज उनको कहते हैं कि वो लेकर आएँ, तो वो पहली बात तो ये नहीं है कि वो कोई रातों रात कोई तब्दीली आ जाएगी। उसमें ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप, अब एक बंदे का अगर 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है या 20 साल का या 25 साल का एक तरह से बिहेव करने का, और चूँकि उससे कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, डिसफंक्शनैलिटी होगी और उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब इसको बेहतर करना है, लेट्स सपोज एंगर है, तो सिर्फ सुनने से और सिर्फ बताने से तो चेंज नहीं आ जाएगा ना। डेफिनेटली जब वो प्रैक्टिस करेंगे तो पुराने जो न्यूरल पाथवे, यहाँ पर न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है कि जो भी हम करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, तो हमारा एक सर्टन पाथवे बनता है ब्रेन में। पुराने जो न्यूरल पाथवेज हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा तगड़े हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। नए न्यूरल पाथवेज की जितनी प्रैक्टिस होगी तो वो उसके बाद ही स्ट्रॉन्ग होगी। सो दो चीज़ों का ध्यान हम अपने क्लाइंट्स को कहते हैं कि वो रखने की ज़रूरत है। ये भी जो थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी कि हमें आज कुछ डिसाइड करना होगा, इसको स्क्रिप्टिंग भी कहते हैं, कि अब से ऑनवर्ड मुझे अगर अपनी इम्पल्सिविटी पर काम करना है तो उस लम्हे के लिए मुझे कुछ डिज़ाइन कर लेना चाहिए कि मुझे ये नहीं करना है, तो मुझे क्या करना है ये मेरे टूल किट में होना चाहिए। एंड नंबर 2, परसिस्टेंट प्रैक्टिस से ही वो नया पाथवे बनेगा। अदरवाइज़ तो वो फिर बार बार आपको वो पुरानी, हो चुके लर्निंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है हमारी कि हम उसको फिर चेंज नहीं समटाइम लोग कर पाते। और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एक पहले से डिज़ाइन करना, चीज़ों को याद रखना, वही कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को डालना, एंड देन उसकी फिर प्रैक्टिस भी और अपडेट करते रहना। अपडेट आपने बात की थी रिस्पांस इनहिबिशन की, ज़रा थोड़ा सा हमें व्यूअर्स को बताएं कि वो आपको कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं। देखिए ये एक एग्जेक्टिव स्किल है, क्योंकि हम कम्युनिकेशन में एग्जेक्टिव स्किल्स की हेल्प ही लेते हैं। तो बाय द डेफिनेशन द एबिलिटी टू रिव्यू द कॉन्सिक्वेंसेज, यानी थिंक बिफोर यू एक्ट वाली बात। सो इम्पल्सिविटी का एंटीडोट जो है वो एग्जेक्टिव स्किल में रिस्पॉन्स इनहिबिशन है, कि आप अपने रिस्पॉन्सेस को एक दफ़ा रुक कर, कोई टाइम लेकर रिव्यू कर लें। और अगर आज हम ये आदत डाल लें कि कोई भी रिएक्शन देने से पहले कोई कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स जो है उसको होमवर्क कर लूँ कि इसका मुझे कॉन्सिक्वेंसेस क्या फेस करने पड़ेंगे, तो शुरू में ये कॉन्शियस एफर्ट लेगा आपका, लेकिन बाद में फिर वो जो ऑटो पायलट की बात हम करते हैं कि वो ऑटोमेटिक मोड पर चला जाएगा। लेकिन शुरू में हमें प्रैक्टिस के लिए, डेलिब्रेट प्रैक्टिस के लिए कॉन्शियस अवेयरनेस की ज़रूरत है कि अच्छा अब मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्स इनहिबिशन जहाँ पर मैं लैग करती हूँ, अच्छा बातचीत में लैग करती हूँ तो बातचीत करने से पहले मुझे याद रखना है कॉन्शियसली कि मुझे रिस्पॉन्स इनहिबिशन को प्रैक्टिस करना है। अच्छा खाने से पहले, खाना खाते वक्त मैं नहीं ज़रा सोचती समझती, तो मुझे याद रखना है कि खाना खाने से पहले मुझे रिस्पॉन्स इनहिबिशन को प्रैक्टिस करना है। वॉक एंड एक्सरसाइज अगर मैं नहीं करती तो उससे पहले मुझे सोचना है। सो जिन एरियाज़ में आपको लगता है कि इम्पल्सिविटी मैनिफेस्ट हो रही है, तो वहाँ पर कॉन्शियस अवेयरनेस से आपने पहले अपने आप को प्रिपेयर करना है, तैयार करना है, एंड देन उसकी प्रैक्टिस करनी है, एंड देन फिर ऑटोमेटिकली वो आपके। सर आपसे मैं पूछना चाही थी कि जैसा मैम ने ऑटो पायलट की बात की और आपने भी की, तो इन पर्टिकुलर क्या मज़ीद ऐसे मेजर्स लिए जा सकते हैं जिससे आप अपनी इम्पल्सिविटी को कंट्रोल कर सकें, एंड इन पर्टिकुलर टू दिस मंथ, बिकॉज लोग बहुत इम्पल्सिव हुए हैं आजकल। अच्छा, एक तो ये चीज़ है कि ये सारे स्किल्स जो हैं ये प्रोएक्टिविटी डिमांड करते हैं। प्रोएक्टिविटी, आप तैयारी पहले से करें, आप अपने आप को कोई होमवर्क दें, आप अपने आप की कोई प्रिपरेशन के साथ चलते हैं। क्योंकि अगर आप सोचें, गौर करें, तो कोई भी सिंपल से सिंपल काम भी आप एक दफ़ा में नहीं सीख जाते। आप 5 से 10 नए लोगों से मिलें, आप उनका नाम भूल जाएंगे थोड़ी देर में। अब कोई ऐसी चीज़ जो एज सिंपल एज नेम्स है वो भी हम भूल जाते हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल्स एक दफ़ा सुन के कैसे आ सकते हैं। हम कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और हम इसके लिए तैयारी नहीं करते। हम सोचते हैं तो नेचुरली आने वाली चीज़ है। तो ये नहीं करना चाहिए, और इसकी जगह हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम इसके बारे में सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं, जैसे कहते हैं शार्पनिंग द सॉ, अपने आप को पॉलिश करते रहें अपने स्किल्स को, तो वो उतने ही वक्त के साथ साथ बेहतर होते जाते हैं। आप कोई स्पोर्ट्स
ایک دفعہ سننے یا دیکھنے سے نہیں سیکھ لیتے. کچھ نئے لوگوں سے ملے ان کے نام نہیں یاد کر پاتے. ایک پیراگراف پڑھیں تو آپ کو میمورائز نہیں ہو جاتا ایک دفعہ میں. اگر یہ سارے کام ہم ایک دفعہ میں نہیں کر سکتے تو ہم کمیونیکیشن کو انڈر ایسٹیمیٹ کیوں کرتے ہیں؟ یہ کوئی نیچرلی آنے والا اسکل نہیں ہے, یہ سیکھنا پڑتا ہے. بہت ساری اس کے اوپر ریسرچ ہو چکی ہے, کتابیں لکھی جا چکی ہیں, لوگ طریقے کمیونیکیشن سٹائل سکھاتے ہیں, امپلسیوٹی کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے. تو پرویکٹیوٹی جو ہے اس کو لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہوگا. اچھا, ایک اور ایگزیکٹو اسکل ہے جو ہمیں امپلسیوٹی یا کمیونیکیشن میں خاص کر کے ہیلپ کر سکتی ہے, اس کو ورکنگ میموری کہتے ہیں. ورکنگ میموری, ہاں, کہ انفارمیشن کو ہولڈ کرنے کا کیپیسٹی ہوتا ہے. یعنی یہ اسکل سے ہم انفارمیشن اور ایکسپیرینسز کو ہولڈ کرتے ہیں, اور جب ہم کوئی کمپلیکس ٹاسک کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر پھر ہمیں اگر ہماری یہ اسکل ایز اے اسٹرینتھ ہے تو وہ ہمیں ہیلپ کر رہی ہوتی ہے. سو اس سے بھی ہم ہیلپ لے سکتے. دیکھیں, کمیونیکیشن انسانوں کی یونیکنیس ہے نا. ہم انسان اس لیے بیکاز ہم کمیونیکیٹ کرنا جانتے ہیں, ہمیں ایک بیٹر کمیونیکیشن ہم سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہے. سو اس میں تو کم از کم ہمیں ضرور اپنے آپ کو پالش کرنا چاہیے, کیونکہ وہ ہماری یونیکنیس ہے. تو اس میں ہمیں ری ایکشن اور امپلسیوٹی کو لانے کی بجائے ہمیں ہیومن برین کی مدد سے کچھ ڈیزائن کرنا چاہیے کہ ہم پھر ہیومن بیہیویئرز ہی کرتے ہوئے نظر آئیں, نہ کہ ری ایکٹ کرتے ہوئے نظر سو آئیں. یو تھنک کہ امپلسیوٹی جو ہوتی ہے کہ اٹس اے نارمل ریئیکشن, لیکن ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں. اگر کسی میں امپلسو ہے کوئی, تو کوئی یہ گھبرانے والی بات نہیں ہے, بیکاز دس از سم تھنگ وچ کین بی ٹرینڈ. This is something which is already learned, and then this is something which can be changed and trained. ٹھیک ہے, پہلے بھی آپ نے سیکھی ہے, نیچرلی آپ کے اندر نہیں آئی تھی امپلسیوٹی. آپ آبزرو کرتے ہیں, لرن کرتے ہیں. اگر آپ کچھ نیگیٹو لرن کر سکتے ہیں تو آپ اس کو انڈو کر کے پازیٹیو بھی لرن کر سکتے ہیں. تو آج کا ٹاپک تو میرے خیال سے ہم یہیں پہ ریپ اپ کرتے ہیں. بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن میں نے تو آج گین کیا, اینڈ آئی ایم شیور ہمارے ویورس نے بھی کی ہے. میں اپنے ویورس سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ کے بھی کوئی ذہن میں ایسا ٹاپک ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ایکسپرٹس اس کو ایڈریس کریں, تو آپ کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر سکتے ہیں. ہم نیکسٹ ٹائم اس ٹاپک کو یا نیکسٹ پروگرام میں اس کو ضرور انکلوڈ کریں گے. آج کا جس یہ تھا کہ امپلسو مت ہوں, اور کچھ ٹیکنیکس جو آپ لوگوں نے سیکھی ہیں وہ ان کو یاد میں رکھیں, اور ساتھ میں شارپننگ دا سو یہ ضرور اپنے دماغ میں رکھیں اور سارے ڈیسیژنس کو لیں. نیکسٹ پروگرام میں ملیں گے نیکسٹ ویک میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.